انسان حکیم ہے نا، پالیسی بنائی ہے نا، بس ایسا تو نہیں الفاظ لکھ دیے ہوں گے. یہ خلاصہ ہے. اگر میں خلاصہ کروں اپنی اس بات کا کہ آپ سے آغا صاحب یہ تہذیب، یہ سلیبس پڑھنے بعد ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ کیا ان کی ہویت شناخت ہوگی؟ 2 جملوں میں میرا جو اپنا اس پالیسی پڑھنے کے بعد ہے، اس تناظر میں ساری چیزیں ہیں. اسلام کی جہد، دیکھیں جنگ کس کی؟ ہو آر یو، شناخت کی بحث ہے. میں نے کہا ایرانی سند پڑھیں، تاکید ہے اس پر، ہویت اسلامی ایرانی پر. یہ نتیجہ نکلے گا اسلام کی جہد سے بچے پاکستانی کہیں گے بابا انسان مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، فرق نہیں پڑتا، سبھی پلورزم، ڈائیورسٹی، سب ایک ہی تضاد پہ جا رہے ہیں. یعنی حساسیت زدائی ایسے ہوتی نا، نل بتا تھا نا کریکولم کی 3 قسمیں. نل، جو چیز بچوں کو نہیں پڑھانی کیا کرو؟ اس کا ذکر ہی نہ کرو. آپ نے دیکھ لیا ذکر ہی نہیں ہوا ہے، اس پہ کتاب بننی ہے. تو وہ کیا ہوں گے؟ حساسیت ختم ہو جائے گی. کیا فرق پڑتا ہے کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے؟ دیکھیں ایک بار ہے کہ کسی کے مذہب کا احترام کرنا، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے نا. یا خدا تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں تم سے، تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، سورہ ممتنع، کہ ان سے قتال کرو، بلکہ ان کے ساتھ تبرؤ، بلکہ ان کے ساتھ اچھی سے پیش آؤ. یہ اور چیز ہے. لیکن اگر تم بھی حق ہو میں بھی حق ہوں، یہ پلورزم ہے. فرق ہے، بس ان میں تفکیک کریں. اسلام میں بھی جو ہے ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے نا، تحمل ہے، بردباری ہے، مکتب اہل بیت، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ تم بھی حق ہو میں بھی حق ہوں. نہ، اس طرح نہیں ہے. حق و باطل ہے. سب سے بڑی آسیب جو اس نظام ڈیموکریسی یا جسے کہیں آپ کے الہادی نظام ہیومنزم کے اساس ہے، وہاں حق و باطل کا معیار مٹ جاتا ہے. اور اسلام کی اساس اسی پہ. اس لیے کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے. اس نظام میں نفی نہیں ہے، ادھورا ہے. لا نہیں ہے، لا مت کہو. اور اسلام شروع لا سے ہوتا ہے. پہلے ما سوا کی نفی کرو گے تو مسلمان ہوگے. اس نظام میں نفی نہیں ہے، اس لیے ڈائیورسٹی اس معنوں میں. لہٰذا آپ نے دیکھا اس میں کیا 2 چیزوں، پہلے میں نے کہا بچوں سے کیا ہوگا؟ تقدس زدائی، کہ وہ اسلام اور مسلمان ہونا اس کی کوئی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہوگی. لہٰذا آسانی سے بچے، آج ہمارے یورپ کے بچے جو ہے وہ کوئی عیسائی سے شادی کر رہا ہے، کوئی وہ گو رہا ہے، اور سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، وہ یہاں بھی ہوگا. دوسری چیز تشیع کی نسبت. جب نصاب میں، پہلے کی مثال دے دوں کتاب سے تاکہ عملی مثال دیتے جاؤں. ہمارا ملک کیا ہے؟ ایک اسلامی ملک ہے. کیا ہے؟ کیا ہم تعریف کرتے ہیں؟ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کی میجورٹی 97% لوگ مسلمان ہیں. اب آئیں، میں انہیں عبارت پڑھ رہا ہوں کتاب کی جو چھپ چکی ہے، معاشرت علوم 4 یا 5 کتاب. پاکستان ایک کثیر المذاہب مملکت ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پاکستان ایسا ملک میں جہاں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ساتھ مسلمان بھی رہتے ہیں. دیکھا کیسے؟ اگر جھوٹ ہے، ہندو بھی رہتے ہیں، لیکن 3% کو اتنا بزرگ بنایا گیا کہ 97% ایک ہی اشکالات اساسی جو ہیں، اہم اعتراضات جس پہ یہی ہیں کہ بھائی یہ تو لگتا ہے اقلیت کے لکھا جا رہا ہے. یعنی لوگوں نے لکھا بھائی ہم اکثریت اقلیت پہ قربان ہو رہی ہے. قربان نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ اکثریت کو اقلیت کا رنگ دیا جا رہا ہے نا. اسلام زدائی، تقدس زدائی ہو رہی ہے. دوسری مشکل جو کہاں آئے گی، وہ آئے گی کہاں پہ؟ آپ کی تشیع کی نسبت، جس میں ہمارے یہاں لوگ زیادہ حساس ہیں. وہ کیا ہے کہ دشمنان اہل بیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اسلام تو انہی کی وجہ سے زندہ ہے. آج جو ساری ترقی ہے وہ بنو امیہ کی وجہ سے. تو میرا اعتقاد یہ ہے کہ بچے اس کو پڑھنے بعد اگر ان کو فلٹر نہ لگایا گیا، ان کو صحیح آگاہی نہ ملی، اپنی مذہب کی تاریخ نہیں ملی، وہ یہ کہیں گے بابا آپ کیوں بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، کیوں فلاں فلاں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کتنی خدمات انجام دی ہیں، اتنے سارے نظام بنایا، مالیات کا نظام بنایا تھا، فلاں نظام بنایا تھا، اچھے خاصے لوگ تھے. بلا وجہ انتہا پسند ہو رہے ہیں، جو آج کہتے ہیں نا بار بار انتہا پسند بن سکتی. نہ کہا کریں یہ چیزیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ٹالرنس ہونی چاہیے. آپ کیوں یہ چیزیں زیادہ اشروں میں پڑھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں؟ اور سمجھے اب یہ خلاصہ ہے کہ ادھر سے اسلام زدائی ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس تعلیمی نظام کی قینچی کے 2 پھل ہیں. سیکولرزم جو دین کی ریشہ کاٹ رہا ہے، دوسرا کیا ہے آپ کا؟ انتہا پسند مذہبی، ان کو تقویت دی گئی. اس لیے وہ لوگ جو جگر خوار ہیں،
جو طلقہ ہیں وہ صحابیہ اور صحابی معرفی ہوئے ہیں، ائمہ کا ذکر نہیں ہے اس میں اس طریقے سے.